بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں خرم رضا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو کلاس وتھ خرم۔ حاضر ہوں آج نئے عنوان کے ساتھ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے 11ویں جماعت کی گلزار اردو سے زیور کا ڈبہ۔ زیور کا ڈبہ صنف کے اعتبار سے افسانہ ہے جس کے مصنف ہیں منشی پریم چند۔ منشی پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے ہے۔ وہ اردو کے پہلے افسانہ نگار ہیں۔ آج اس افسانے کا خلاصہ اور مرکزی خیال ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ چلتے ہیں اپنے اگلی سلائیڈ کی طرف۔ خلاصہ زیور کا ڈبہ۔ چندر پرکاش BA پاس کرنے کے بعد ٹھاکر صاحب کے گھر ان کے بیٹے ویر اندر کو 30 روپے ماہوار ٹیوشن پڑھانے لگے۔ والدین کے جلد انتقال فرمانے کے بعد چندر پرکاش نے جو شیریں خواب دیکھے وہ سب مٹی میں مل گئے۔ اسے 30 روپے ماہوار کی نوکری کرنے میں شرم آتی تھی۔ ٹھاکر صاحب اور ٹھکرائن دونوں چندر پرکاش کی بہت عزت کرتے تھے، بلکہ اپنا ہی بیٹا سمجھتے تھے۔ ٹھاکر صاحب نے ہی اپنے مکان سے ملا ہوا اپنا دوسرا مکان ضروری سامان سے آراستہ پرکاش کو رہنے کے لیے فراہم کیا تھا۔ ساتھ ہی ٹھاکر اور ٹھکرائن دونوں گھر کے ہر چھوٹے بڑے فیصلے اور کام میں اس کا مشورہ اور صلاح کو ضروری سمجھنے لگے۔ یہاں تک کہ ویر اندر کی جب شادی کا ارادہ ہوا تو تمام انتظامات اور صلاح و مشورے چندر پرکاش کے سامنے رکھے گئے۔ ٹھاکر صاحب کے نزدیک چندر پرکاش کی ڈگری ان کے لیے 60 سالہ تجربے سے زیادہ قیمتی تھی۔ یوں شادی کے گھر کے تمام انتظامات چندر پرکاش کو سونپے گئے۔ کبھی بزاز، کبھی بنیا تو کبھی حلوائی اسے ہر وقت گھیرے رہتے تھے۔ فطری طور پر چندر پرکاش اتنا گرا ہوا نہیں تھا کہ ٹھاکر صاحب کے سامان سے دو تین سو روپے کی ہیر پھیر کرے، مگر جب 5000 روپے کے زیورات خریدے تو اس کا جی للچا گیا۔ گھر آ کر اپنی بیوی سے ٹھاکر کے گھر کے بنے زیورات کا ذکر کرتے ہوئے اپنے مقدر کو برا بھلا کہنے لگا۔ بیوی جو پہلی ہی چکنی چپڑی باتیں کرنے میں ماہر تھی، بولی کہ ہماری قسمت ایسی کہاں، اور بولی میں شادی میں کیسے جاؤں گی، سوچتی ہوں طبیعت ناساز کا بہانہ بنا لوں۔ پرکاش رات کو سونے کے لیے لیٹا تو اس کی آنکھوں میں زیورات گھومنے لگے۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور پر اسے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ یکایک پرکاش چارپائی سے اٹھا اور دبے پاؤں گھر سے باہر چھت پر آیا۔ ٹھاکر صاحب کی چھت اس چھت سے ملی ہوئی تھی۔ وہ دیوار پر چڑھ کر ٹھاکر صاحب کی چھت پر آہستہ سے اتر گیا۔ گھر میں بالکل سناٹا تھا۔ صبح دن چڑھے اس کی بیوی چمپا نے اسے اٹھایا اور کہا کہ ٹھاکر صاحب کے گھر چوری ہوئی اور زیورات کا ڈبہ کوئی چور اڑا لے گیا۔ تم جا کر ٹھاکر اور اس کی بیوی کو تسلی کیوں نہیں دیتے؟ پرکاش گھبرایا ہوا ٹھاکر صاحب کے گھر پہنچا اور کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ ٹھاکر صاحب پریشانی کے عالم میں بولے کہ کوئی تالا نہیں ٹوٹا، کسی دروازے کی چول نہیں اتری، سمجھ نہیں آتا چور کیسے اندر داخل ہو گیا۔ ٹھکرائن پرکاش سے کہنے لگی تم نے کتنی دوڑ دھوپ کے بعد یہ زیور تیار کرایا تھا، سب غارت ہو گیا۔ پرکاش نے کہا کہ مجھے تو کسی نوکر کی شرارت معلوم ہوتی ہے۔ ٹھکرائن نوکروں کی طرف سے مطمئن تھی، مگر ٹھاکر صاحب نے پرکاش کی حمایت کی۔ پرکاش نے پولیس میں رپورٹ کرانے کی بھی مخالفت کی۔
ٹھکرائن کہنے لگی کہ مجھے یہ کام کسی باہر کے آدمی کا معلوم ہوتا ہے، نوکروں پر تو مجھے پورا بھروسہ ہے۔ ٹھاکر نے کہا، ذرا چھت پر چڑھ کر دیکھو، شاید کوئی سراغ مل جائے۔ چھت پر جا کر دیکھنے سے چونا لگے پاؤں کے نشان دونوں چھتوں پر نظر آئے۔ ٹھاکر تو لحاظ کے مارے کچھ نہ بولا، مگر خود پرکاش کہنے لگا کہ میں آج ہی یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ میرے گھر کا دروازہ تو 10 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ میری غفلت اور لاپرواہی سے کوئی چور چھت پر چلا گیا ہوگا۔ مجھ پر بہت بڑی جواب دہی آ گئی ہے۔ جب پرکاش چلا گیا تو ٹھکرائن نے کہا، بڑا لائق آدمی ہے۔ پرکاش نے اسی دن وہ گھر چھوڑ دیا اور چمپا کے ساتھ کسی دوسرے مکان میں الگ رہنے لگا۔ اب تک پرکاش اور چمپا میں کوئی راز نہ تھا۔ ٹرنک، اسے بڑی پیٹی کہتے ہیں، صندوق اور الماری کی چابیاں اکثر چمپا ہی کے پاس رہتی تھی۔ ایک صندوق ہمیشہ بند رہتا، اس کی چابی کہاں تھی چمپا کو اس کی خبر نہ تھی۔ اس صندوق کے متعلق چمپا نے پوچھا تو پرکاش نے کہا، کچھ پرانی کتابیں ہیں۔ ایک دن پرکاش صندوق کھولے زیورات دیکھ رہا تھا۔ چمپا پان دینے گئی تو پرکاش نے صندوق ایک دم بند کر دیا اور چمپا کو اس پر کچھ شک ہوا۔ ایک دن پھیری والا آیا تو چمپا نے اس صندوق کی چابی خریدی اور صندوق کھول ڈالا۔ زیور دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ اسی دن سے چمپا اداس رہنے لگی اور پرکاش سے وہاں محبت نہ رہی۔ بات بات پر تو میں ہو جاتی۔ کئی مہینے گزر گئے۔ شہر کے بینک میں اسسٹنٹ مینیجر کی جگہ خالی ہوئی۔ پرکاش نے اکاؤنٹ امتحان پاس کیا ہوا تھا، لیکن شرط یہ تھی کہ نقد 10,000 روپے کی ضمانت داخل کی جائے۔ ٹھاکر صاحب نے پرکاش سے کہا، تم درخواست جمع کرا دو، سب امور طے پا جائیں گے۔ ٹھاکر صاحب کی صاف دلی دیکھ کر پرکاش اپنے کیے پر پچھتانے لگا۔ چمپا کو جب یہ خوشخبری سنائی گئی تو اس نے منہ پھیر لیا۔ کہنے لگی کہ ٹھاکر صاحب کے ہاں شادی میں تم اپنی نیت ٹھیک نہیں رکھ سکے، جبکہ وہ دیوتا ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ جو آدمی ہم پر اتنا مہربان ہو، اس کے لیے تو ہمیں جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، مگر جس نے تمہیں رہنے کو چھت دی اور تم پر اعتبار کیا، تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ پرکاش کا ضمیر اب سخت ملامت کرنے لگا۔ اسے ٹھاکر صاحب کے احسانات اور اپنی طرف سے دیا گیا دھوکہ رہ رہ کر ستانے لگا۔ پرکاش کو بینک میں ملازمت مل گئی۔ اسی خوشی میں اس کے گھر ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ پرکاش کے گھر ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا اور جس میں ٹھاکر صاحب کے تمام اہل خانہ نے شرکت کی۔ خوب رونق رہی۔ کھانے کے بعد ٹھاکر صاحب اور اس کے اہل خانہ جانے کے لیے اٹھے تو پرکاش نے کہا، آج آپ کو یہیں رہنا ہوگا۔ چمپا حیران تھی کہ چارپائی نہیں، بچھونے نہیں اور جگہ بھی ناکافی ہے، پھر مہمانوں کو تکلیف دینے اور خود تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر پرکاش کی ضد ہے۔ ضد کے آگے ٹھاکر صاحب نے گھٹنے ٹیک دیے۔ سب سو رہے تھے اور پرکاش جاگ رہا تھا۔ رات 12 بجے پرکاش خاموشی سے اٹھا، زیور کا ڈبہ ہاتھ میں لیے ٹھاکر صاحب کے گھر پہنچا۔ اس کے پاؤں اسی طرح تھر تھرا رہے تھے، لیکن تب کانٹا چبھنے کا درد تھا، آج کانٹا نکلنے کا سکون اور خوشی کا احساس۔ پرکاش وہ زیور کا ڈبہ ٹھاکر صاحب کے پلنگ کے نیچے رکھ کر دبے قدموں واپس آ گیا۔ اگلے دن ویر اندر کو پڑھانے کے وقت ویر اندر
کو پڑھانے کے وقت سے پہلے ہی بے چین ہو کر ٹھاکر صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ ویر اندر نے اسے دیکھتے ہی خوشی سے کہا، بابو جی، کل آپ کے ہاں دعوت بہت مبارک رہی، جو زیورات چوری ہوئے تھے وہ سب ویسے کے ویسے ہی مل گئے۔ ٹھاکر صاحب بھی آئے اور کہنے لگے، تمہاری دعوت بہت ہی مبارک ثابت ہوئی، جیسے کوئی معجزہ ہو گیا۔ ویرو کی ماں بھی کہتی رہی، کوئی غیبی معجزہ ہے۔ گھر آ کر پرکاش نے چمپا کو یہ خوشخبری سنائی اور کہا کہ آج ٹھاکر صاحب کے ہاں ہماری دعوت بھی ہے۔ وہ سن کر نہ جانے کیوں رونے لگی اور اسے یوں لگا جیسے اس کا عرصے سے بچھڑا ہوا شوہر دوبارہ مل گیا ہو۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا اس سبق کا خلاصہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بہت مدد دے گا خلاصہ تحریر کرنے میں۔ بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف، جہاں پر مرکزی خیال تحریر ہے۔ مرکزی خیال ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اشرف المخلوق ہے، لیکن گناہ اس کی سرشت میں شامل ہے۔ سرشت کہتے ہیں اس کی فطرت میں شامل ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو، کبھی وہ اپنے نفس سے مجبور ہو کر کوئی غلط قدم اٹھا لیتا ہے، تو کبھی طمع اور لالچ کو ہی کہتے ہیں، حرص کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کبھی طمع اور لالچ کے چنگل میں پھنس کر اپنے اخلاقی اقدار سے گری ہوئی حرکت کر بیٹھتا ہے۔ اخلاقی اقدار مطلب کہ اس کا اخلاق جس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن جب بھی اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے، اسے ملامت کرتا ہے، تو اپنے کیے گناہوں کا ازالہ کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ انسان کا ضمیر ہی ہے جو اس کے کردہ گناہوں کا آئینہ دکھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے، اسے ملامت کرتا ہے کہ آپ نے یہ غلط قدم اٹھایا ہے، یہ غلط کیا ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ضمیر اس کو اس کے کردہ گناہوں کا آئینہ دکھاتا ہے۔ سبق یہ ہے، اس کا سبق ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ انسان کی تعلیم و تربیت اسے زندگی کے مشکل مراحل میں سنبھل کر چلنے کا درس دیتی ہے۔ اچھی تعلیم و تربیت ہی ہے جو اسے برائی سے اچھائی کی طرف راغب کرتی ہے۔ تو یہ تھا اس سبق کا مرکزی خیال۔ امید ہے کہ یہ بھی آپ کو مرکزی خیال کرنے میں مدد دے گا، سبق کا مرکزی خیال کرنے میں مدد دے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے اردو کلاس ود خرم کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔